امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم ابھی خطے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، تاہم ایران کی جنگ زیادہ دیر نہیں چلے گی، جلد وہاں سے نکل جائیں گے۔ جوہری ہتھیاروں کے معاملے پر چھوٹا سا آپریشن کرنا پڑا، نیٹو اتحادیوں نے جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ ہم تو ان کا دفاع کرتے ہیں لیکن وہ ساتھ نہیں دیتے۔ اتحادی ممالک کا رویہ مایوس کن رہا۔ چین کا دورہ کرنا چاہتا ہوں مگر اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم ابھی خطے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، تاہم ایران کی جنگ زیادہ دیر نہیں چلے گی، جلد وہاں سے نکل جائیں گے۔ جوہری ہتھیاروں کے معاملے پر چھوٹا سا آپریشن کرنا پڑا، نیٹو اتحادیوں نے جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ ہم تو ان کا دفاع کرتے ہیں لیکن وہ ساتھ نہیں دیتے۔ اتحادی ممالک کا رویہ مایوس کن رہا۔ چین کا دورہ کرنا چاہتا ہوں مگر اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارتخانے پر ایرانی ڈرون حملہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملے کے بعد امریکی سفارتخانے کے قریب آگ بھڑک اٹھی۔ ادھر کرکوک میں فوجی اڈے پر حملے کے بعد آتش زدگی۔ رپورٹ کے مطابق حملے میں امام علی بیس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد آسمان میں آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیے۔ مذکورہ بیس پر پاپولر موبلائزیشن فورس کے اہلکار تعینات تھے جو عراقی سیکیورٹی فورسز کا حصہ ہیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی فضائی حملے میں 6 افراد شہید ہو گئے، 24 زخمی ہوئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق مرکزی بیروت کی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ حملے حزب اللہ سے منسلک تنصیبات اور میزائل لانچرز پر کیے گئے۔ دوسری جانب لبنان کے شہر میں حملے کے دوران 3 فوجی شہید اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان میں 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 900 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم ابھی خطے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، تاہم ایران کی جنگ زیادہ دیر نہیں چلے گی، جلد وہاں سے نکل جائیں گے۔ جوہری ہتھیاروں کے معاملے پر چھوٹا سا آپریشن کرنا پڑا، نیٹو اتحادیوں نے جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ ہم تو ان کا دفاع کرتے ہیں لیکن وہ ساتھ نہیں دیتے۔ اتحادی ممالک کا رویہ مایوس کن رہا۔ چین کا دورہ کرنا چاہتا ہوں مگر اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی بھی شہید ہو گئے۔ ایران نے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق 67 سالہ علی لاریجانی امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ ان کے بیٹے مرتضیٰ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ان کو مشرقی تہران میں نشانہ بنایا گیا جہاں وہ اپنی بیٹی سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ علی لاریجانی کے ایکس اکاؤنٹ سے بھی شہادت کا اعلان۔ پوسٹ میں لکھا گیا کہ خدا کا بندہ خدا سے جا ملا۔ عرب میڈیا کے مطابق علی لاریجانی کو سیف ہاؤس پر حملہ کر کے شہید کیا گیا۔ حملے میں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکریٹری علی رضا بیات بھی شہید ہوئے۔ نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا شہید علی لاریجانی کو خراج عقیدت۔ اپنے بیان میں کہا کہ شہید علی لاریجانی نمایاں اور قیمتی شخصیت تھے۔ لاریجانی نے مختلف عہدوں پر خدمات انجام دی، ان کا وسیع تجربہ تھا۔ علی لاریجانی نے خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ ایران کا نظام اداروں پر قائم ہے، شخصیات پر نہیں۔ قیادت کو نشانہ بنانے سے نظام کمزور نہیں ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے علی لاریجانی کی شہادت کو ایرانی قوم کی بیداری کا ذریعہ قرار دے دیا۔ شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان، کہا کہ علی لاریجانی ممتاز انقلابی رہنما اور مفکر تھے۔ شہداء کا خون قوم کے لیے طاقت اور فخر کا باعث بنے گا۔ عظیم شہید کے خون کو ہرگز فراموش نہیں کیا جائے گا۔ قیادت پر حملے قومی اتحاد کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بسیج فورس کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل غلام رضا سلیمانی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق غلام رضا سلیمانی امریکی اور اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے۔ اس حملے کے ذمہ داروں کو سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ بسیج کے وفادار اہلکار اپنے شہید کمانڈر، دیگر اعلیٰ فوجی قیادت اور عوام کے جاں بحق افراد کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ پاسداران انقلاب نے واضح الفاظ میں خبردار کیا کہ دہشت گرد قاتلوں کو اس کارروائی کی قیمت چکانا ہوگی۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران نے حملے مزید تیز کر دیے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے آپریشن بادہ صادق چہارم کے تحت حملوں کی 61ویں لہر نئی کارروائی کو یا ابا عبدالحسین کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ تل ابیب میں خرم شہر، قدر عماد اور خیبر شکن میزائل فائر کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کے جدید فضائی دفاعی نظام کو
ناکام بناتے ہوئے 100 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب پر میزائل حملے میں 2 اسرائیلی ہلاک، متعدد گاڑیاں تباہ اور کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں کا ملبہ رہائشی عمارتوں اور ٹرین اسٹیشن کے قریب گرا۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ حملے میں 200 سے زائد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے یروشلم اور بیت الشمس کو بھی نشانہ بنایا۔ جنوبی اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارتخانے پر ایرانی ڈرون حملہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملے کے بعد امریکی سفارتخانے کے قریب آگ بھڑک اٹھی۔ ادھر کرکوک میں فوجی اڈے پر حملے کے بعد آتش زدگی۔ رپورٹ کے مطابق حملے میں امام علی بیس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد آسمان میں آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیے۔ مذکورہ بیس پر پاپولر موبلائزیشن فورس کے اہلکار تعینات تھے جو عراقی سیکیورٹی فورسز کا حصہ ہیں۔